जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और जनाब बात करेंगे कि आज जो है आलमी दिन मनाया जा रहा है बुज़ुर्ग अफराद के हवाले से। बुज़ुर्ग अफराद आपको मालूम है जो हमारे घर के बड़े होते हैं, ख़ानदान और माशरे के असल सरमाया होते हैं। और कहा यही जाता है कि वो ना सिर्फ हमारी तारीख़ी, सकाफ़ती और तमाम रिवायात जो हैं उनको बरकरार रखते हैं, बल्कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनकी तरबियत में भी अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे तपती धूप में हम कहते हैं कि हमारे बड़े जो हैं वो घना साया जो है उसका रूप होते हैं, सुकून और तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। उसके साथ साथ वैसे ही बुज़ुर्ग अफराद ख़ानदान के लिए रहमत और बरकत का बाइस भी होते हैं। और जनाब आज के दौर में हम ये कहते हैं जबकि बुज़ुर्ग अफराद जो हैं उनसे हम उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा रहे, उनसे वो रिवायात नहीं सीख पा रहे, उनसे हमारा कम्युनिकेशन गैप हो गया है। तो उसकी क्या वजह है, किस तरह जो है अपने अपने बुज़ुर्गों का जो है एहतराम जो है उसे बरकरार रखते हुए उनके उस साए से मुस्तफ़ीद होते हुए हम ज़िंदगी को गुजारें। लेकिन फिर कहा जाता है कि हमारी मसरूफ़ियात इतनी बढ़ गई हैं कि ये जो गैप आया है ये शायद इसी वजह से आया है। लेकिन आज इस सब पे हम बात करेंगे कि जो फैमिली में बुज़ुर्ग अफराद की अहमियत होती है और जो वैल्यू हम उनको देते हैं वो क्यों कम होती जा रही है, या जहाँ पर हैं भी तो उस तरह से हम फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे। तो हमारी जो गेस्ट हैं मैं चाहूँगी उनसे आप क्या तारुफ़ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर दुर्र शहवार हमज़ा, साइकोलॉजिस्ट हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि भाई जिन बुज़ुर्ग अफराद को हम घर का साया और अमीन मानते हैं तो उनके साथ इस तरह के आजकल जो है हमारा कम्युनिकेशन गैप क्यों हो गया है, क्या वजह है कि हम दूर और होते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्र शहवार, कैसी हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका शो में बुलाने के लिए। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं। और सुबह सुबह अभी हम यही बात कर रहे थे कि भाई बुज़ुर्ग होते हैं तो हमें पता चलता है कि जल्दी सुबह होनी है तो वो बताते हैं हमें किस टाइम पे सुबह करनी चाहिए और जल्दी उठना हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है। यहीं से बात शुरू करते हैं दुर्र शहवार कि भाई हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कहा यही जाता है कि ना सिर्फ हमारे लिए सरमाया है, हयात है, बल्कि हमारे लिए घना साया भी हैं और असासा हैं। पूरी अगर आप कोई भी कौमों को उठा लें वहाँ पे बुज़ुर्ग अफराद का इसी तरह एहतराम किया जाता है। तो क्या कहेंगी कि हमारे यहाँ किस लिहाज से देखा जाता है कि वाक़ई ये एसिड हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शुबह की बात नहीं कि वालिदैन, हमारे बुज़ुर्ग हमारे लिए एक बहुत बड़ा असासा हैं। ये देखिए, हमारी तो रिवायात, हमारी इक़दार हमें यही सिखाती हैं और हमें यही बताती हैं कि हमारे कल्चर में ये बात बहुत ज़्यादा इसको अहमियत दी जाती है कि बुज़ुर्गों के साथ अपने ताल्लुक़ को कायम रखें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनके साथ, क्योंकि वो हमें बहुत सी इक़दार, बहुत से रिवायात हमें सिखाते हैं, उनको मदद करते हैं, हमें एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। और एक कहना चाहिए कि घर के मसाइल जो हम बच्चों से सुलझ नहीं पाते वो उसमें बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। फैमिलीज़ को जोड़ने में उनका बहुत बड़ा किरदार है और उनका एक्सपीरियंस होता है ना उनका। अच्छा, डेफिनेटली। यहाँ बुजुर्ग अफराद से हम खाली ये नहीं कि हमारे पेरेंट्स की बात हो रही है, हमारे तो बिल्कुल, नाना नानी एग्जैक्टली, दादा दादी ये तमाम जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इसके अंदर उनमें शामिल हैं। मेन बिल्कुल, उनका उनका अहम, किरदार है। सबसे अहम किरदार ही उनका, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी जितनी फ़ास्ट है उसमें यूजुअली पेरेंट्स, दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। और अगर ये सूरत हाल जिन घरों में हो वहाँ पे तो इन बुज़ुर्गों का और किरदार मतलब बढ़ जाता है, उनकी सपोर्ट की और ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि चाहे कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है या जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हमें इस बात को समझने की अशद ज़रूरत है कि हम किस तरह इन बुज़ुर्गों को अपने साथ इंगेज रखें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अफ़ादियत उनके और उनकी रग़बत हासिल कर सकें। ठीक है। अच्छा दुर्र शहवार एक चीज़ और है, देखिए हमें खाली अपनी ही बात हम नहीं करेंगे, हम बुज़ुर्ग अफराद जो उनकी बात करेंगे कि बुज़ुर्ग अफराद जो हैं जब कहा यह जाता है कि भाई आपस में गैप आ गया है हमारे बच्चों में, और हम खुद जो है माँ बाप से जो है काफ़ी दिन के बाद जब मुलाकात होती है उस तरह हमारी बातचीत नहीं हो पाती, किस तरह जो है हम इस गैप को कम कर सकते हैं, उनकी ज़हनी और जज्बाती सेहत का किस तरह ख्याल रख सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने महानूर। इसमें मैं आपसे ये कहूँगी कि देखिए, ये जो गैप है हम दोनों नस्लों के दरमियान, ये कोई दुश्मनी नहीं है, ये जी। सिर्फ एक सोच और हमारे रोज़मर्रा के तरीका लाइफस्टाइल की वजह से, बिल्कुल। फ़र्क आने की वजह से ये गैप बन चुका है। बिल्कुल। हमें और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे कम नहीं किया जा सकता। इसमें सबसे अहम बात यह है कि हम इस गैप को कम करने के लिए कोशिश ये करें कि देखिए, जो हमारी नई नस्ल है वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना पसंद करती है, और जो हमारी बुज़ुर्ग हैं वो सब अपने रिवायती अंदाज़
کو اپناتے ہیں, وہ بات چیت سے جڑنا پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس کے اندر مثال کے طور پہ اگر میں اس بات کو اس طرح سمجھانا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر ہم جیسے جن کے گھروں میں نانا نانی دادا دادی موجود ہیں, تو جو ان کے گرینڈ چلڈرن ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ان کو واٹس ایپ یا پھر سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکشن, موبائل کا استعمال سکھا سکتے ہیں. اس طرح انہیں بھی ایک دونوں کے درمیان خوشگوار تعلقات بنیں گے اور انہیں بھی خوشی ہوگی کہ انہوں نے کچھ نیا سیکھا. اسی طرح اگر جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بچوں کے ساتھ اپنے بانڈ کو اس طرح اسٹرانگ بنا سکتے ہیں کہ وہ ان سے ان کے روزمرہ کی ان کی جو مشاغل ہیں جن میں وہ بہت اپنی انٹرسٹ رکھتے ہیں اس ٹاپک پہ ان سے بات کریں, ان کی تعلیم کے بارے میں ان سے بات کریں, تو اس طرح ان کو وے آف کمیونیکیشن مل جائے گا. اور تیسری بات آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ کوشش یہ کریں کہ جب فیملی کا میل ٹائم ہوتا ہے, اسپیشلی ڈنر ٹائم, کیونکہ وہ ایک ایسا وقت ہے جس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بیٹھ سکتے ہیں, اس وقت خاص طور پہ اپنے فون کو بند کر کے سائڈ میں رکھ کر اور ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کیجیے, ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کیجیے, اپنے دن کا احوال سنائیں, ان سے ان کی پرانی باتیں سنیں. تو یہ تو میں نے اس بارے میں آپ کو بتایا کہ ہم کس طرح سے کمیونیکیشن گیپ کو کم کر سکتے ہیں. اب آپ نے دوسری بات کی کہ ہم کس طرح سے ان کی ذہنی صحت, کیونکہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں جو ہمارے بزرگ افراد ہیں, ان کو کس طرح دور کریں ان کی ڈپریشن. بالکل مانور, آپ نے بالکل صحیح کہا, اور میں کہوں گی کہ یہ ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے اور اس میں ہمیں کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے اور ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ انہیں تنہائی محسوس نہ ہو, ٹھیک ہے, کمیونیکیشن گیپ نہ ہو ایک دوسرے کے درمیان, کیونکہ یہی تنہائی, ان کو تنہائی سے ہمیں بچانا ہے, کیونکہ یہی تنہائی جو ہے وہ انہیں ڈپریشن, انزائٹی, الزائمرز, ڈیمنشیا اور سوشل انزائٹی سنڈروم, بہت اس قسم کی بیماریوں, اور انفیکٹ ان کو دل کے امراض کے اندر بھی مبتلا کرتی ہے. اور ان کے ویسی فزیکل کنڈیشنز اگر وہ کسی بیماری سے گزر رہے ہوں, کسی مرض سے گزر رہے ہوں, تو اس کو اور ورسن کر دیتی ہے. تو میں یہاں ضرور یہ بات کہوں گی کہ دیکھیں, اگر انہیں ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں, ان کی ہمیں ان کی جتنی ہی ہماری ان کی جسمانی صحت ضروری ہے, اسی طرح ان کا ذہنی تندرستی بھی بہت ضروری ہے. اس کے اندر ہم انہیں پروموٹ کر سکتے ہیں کہ وہ محلے میں, جو مدرسوں میں یا پھر ان کے کمیونٹی میں جب کوئی پروگرام ہو رہے ہوں تو ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, ہلکی پھلکی ورزش, ایک لائٹ واک ضرور کرتے رہیں. اور اسی طرح ان کے بیچ میں کوئی ایک تو کوشش یہ کریں کہ جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ اور ان کی میموری کے اندر کوئی گیپ نہ آئے. یعنی کہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ان سے ان کی پرانی باتیں, ان کی پرانے وقتوں کی باتیں جس میں وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں, ان کو ریکال کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جو لوگ خاندان کے جو سسٹم ہوتے ہیں ان کو اگر بنا کے رکھتے ہیں تو یہ بیماریاں بزرگ افراد میں بہت سست رفتار ہو جاتی ہیں. ایسا ریسرچرز نے ہمیں بتایا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر تنہائی کا شکار ہیں تو بیماریاں زیادہ جلدی جو ہیں حاوی ہو جاتی ہیں. اور اصل چیز یہ ہے کہ ابھی جس طرح آپ نے کہا نا کہ بزرگ جو ہوتے ہیں ان کی باتیں آپ سنیں, کہ ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ ایکسپیرینس جو آپ سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اگر ان کو آپ ٹائم دیں گے تو ظاہری بات ہے کھل کے اپنی بات کریں گے اور ان کی ذہنی صحت بھی اچھی رہے گی. اچھا درود شہوار, ایک چیز یہ دیکھنے آئی ہے آج کے دور میں والدین اپنی جو جوان اولاد ہیں ان کے ساتھ تعلق بہتر بنانے میں بہت جو ہے گیپ ان کے اندر بھی آیا ہوا ہے. تو وہ آپ گرینڈ پیرنٹ تو پھر دور کی بات ہو جاتی ہے, پہلے آپس میں جو ہے کس طرح کا جو ہے رویہ اپنانا چاہیے جو والدین اور آپ کی جو اولاد ہے, خاص طور سے ینگسٹرز کی بات کریں گے. جی مانور دیکھیں, بڑھتی عمر کے ساتھ اولاد اور والدین کے درمیان فاصلہ آنا یہ عام سائیکولوجیکل ٹرینڈ ہے, اور وقت کے ساتھ جس طرح عمر بڑھتی ہے اسپیشلی جوان اولاد میں یہ زیادہ فرق آ جاتا ہے. تو ہم اس کو بہتر بنانے کے لیے کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے کمیونیکیشن, اوپن کمیونیکیشن رکھیں آپس میں اور کھل کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں. والدین کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کی بات سنیں اور ان کے جذبات, ان کے جو فیلنگز ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں, ان کی فیلنگز کو, ان کے ایموشنز کو ایکسیپٹ کریں, اور کسی بھی ان کے ساتھ رہنمائی کا انداز اپنائیں, ان سے بات کرنے میں ان کی رہنمائی, نہ کہ ان کو صرف نصیحت ہی کرتے رہیں. اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اس طرح سے ایک تو گیپ ہمارا کم ہوگا. دوسرا, والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ایموشنز کا, اپنی جو ان کی ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں ان کا اظہار ضرور کریں, کیونکہ خاص کبھی یہ ہوتا ہے کہ بات چیت نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اندر اداسی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, ان کے اندر یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ان ویلیوڈ ہیں.
جس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں اور بہت سے اور مسائل جو ہیں وہ جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں. تو یقین کریں مانور، بات چیت سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے بالکل ہیں. ایگزیکٹلی یہ اور تو چیز ہے، چاہے بالکل آپ بچوں کے ساتھ رکھیں یا بڑوں کے ساتھ رکھیں. یہ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے جو اپنی فیلنگز ہیں، اپنی باتیں جو ہیں شیئر کرنی چاہیے، جب بھی آپ ایک دوسرے کے دوست بن سکتے ہیں. بہت شکریہ بالکل درِ شروا، آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائیں اور آپ نے بتایا کہ کس طرح ہم اپنے بزرگ جو ہیں ان کا خیال رکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ یہی کہوں گی اصل چیز یہی ہے کہ ہمیں اگر انہیں تنہائی سے بچانا ہے تو ان کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کو ٹائم دیں. چاہے آپ دن میں آدھا گھنٹہ انہیں دیں، لیکن ان کی بات ضرور بیٹھ کے اور دل سے سنیں، تاکہ اور آپ بھی ان سے سیکھیں گے، کیونکہ وہ ہمارے لیے جو ہے سکھانے کے لیے ہی ہیں اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور ہمیں ہمیشہ دیکھا ہم نہیں کہ ہمارے والدین ہی نہیں، ہمارے نانا نانی دادا دادی جو ہیں جو بھی بات کرتے ہیں ہمارے دل پہ بھی اثر کرتی ہے اور ہمارے دماغ میں بھی رہ جاتی ہے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ.